إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفرطون قالوا من المفرطون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات حاضرین جماعت بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین حضرات اور پیارے بچوں ہم اور آپ جن ایام سے اور جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ایام اور وہ مہینہ آپ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں کہ جو مہینہ چل رہا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے نفلی روزہ رکھنے کے اعتبار سے
نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کے اعتبار سے کتنا، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر پوری ملت اسلامیہ کے سایہ فکن ہونے والا ہے، طلوع ہونے والا ہے، وہ مہینہ اس شعبان کے مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے، مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا انتظار اور اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس مہینے ہی سے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شعبان کے چند دن باقی رہ گئے، شعبان کے آخری دنوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ جو لوگ ابھی بھی کسی وجہ سے نفلی روزے نہ رکھ سکے ہو، ابھی بھی چند ایام ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ خاص طور سے ہمیں اور آپ کو اب آنے والے مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر جوش، جذبہ، امنگ، تڑپ، شوق، لگن پایا جانا چاہیے۔ اس طرح ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، جو صاحب منصب ہو، صاحب اقتدار ہو، نیکیوں کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والا ہوتا ہے، جس طرح ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاری، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے کئی زیادہ تیاری اور ہمارے اندر شوق پایا جانا چاہیے رمضان کے مہینے کی آمد کی۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میرے بندو سنو، اے میرے بندو سنو، اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس بات کی کوشش کرو کہ تم اپنے رب کی بخشش کو حاصل کر سکو اور اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کو پا سکو، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ میرے بھائیوں نہیں لگا سکتا۔ اگر ہم آپ ایسی جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو کون نہیں ہے جو جنت میں جانا چاہتا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کا مہمان بننا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ رب ہمارا میزبان ہو، اور ہم اپنے رب کے مہمان ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو زمین و آسمان کے برابر جنت ہے، ہر آدمی کو ملنے والی نہیں ہے۔ صرف تمنا کر لینے سے، سوچ لینے سے، خواہش کر لینے سے
ہم گنہگار ہیں، گناہوں کا بوجھ ہمارے سر کے اوپر پڑا ہوا ہے، سالوں بھر ہم گناہ کرتے رہے، معصیت کا ارتکاب کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، سود خوری کرتے رہے، نمازوں کے تارک رہے، اور اسی طرح بھانت بھانت کے طرح طرح کے ہم گناہ کرتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے گنہگاروں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے، ایسے گنہگاروں کو
یہ ساری نیکیاں، یہ سارے